افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عصمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھلنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ مانگ اے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے، افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈال بیٹھا ہوتا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں جو رمضان کے روزہ رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو پورا کرائے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ والو ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ، پھر رب کو راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ سے ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ یہ کھجور منہ سے ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ اب اگر 1 سے 2 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ جو فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے،
رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ والو، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ موقع موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی شب برات کو بیچ دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بیچ دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمت کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج کی پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھ لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرمایا، اور آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کو 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچہ ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج رب سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ نہ 1 سے 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، نہ مہینوں کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک لفظ پڑھ کر فوری بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، جس کو جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ توجہ کیجئے گا، افطاری کے وقت ہر کسی کو وقت بھی ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، کرنا کیا ہے؟ توجہ، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا باوضو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ کرنا کیا ہے؟ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے، آج ہر کوئی روزے دار بھوکھا پیاسا تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تیرے انعامات کے لیے جولی پھیلائی بیٹھا ہے۔ آج جس کو جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، تمام کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ رمضان میں رحمتوں سے
بخشش سے، جہنم کی آگ سے بچا دے۔ مولا کریم تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی ہے، آج اس کھجور پر یہ ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے۔ ہم میں سے ہر کسی بیمار کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنا نام پورا لکھیے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر توجہ کیجئے۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو نہایت چھوٹا ہے، میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پر خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھو تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ افطاری کے دسترخوان پر ہیں۔ افطاری کے وقت رب کی ذات ویسے ہی اپنے بندے سے راضی ہے، ویسے ہی رب کی ذات افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرماتی ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، سنت نبوی پوری کرنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے، روزہ کھولنے سے پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج سے مانگ کر دیکھ لے۔ آج جس کی جو حاجت، خواہش، مقصد، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور لینا سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو
صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ رب کا شکر ادا کرنا کہ مولا تو نے دسترخواں پر اتنی نعمتیں سجائی، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یا ربی سے رب راضی ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے گا۔ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ رب فرمائے گا مانگ، تو نے میرا شکر ادا کیا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے کا 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے فیوچر میں آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ اربپتی بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری پر بلا کر ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ میرا بس چلتا، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر بازو پر بٹھا کر کہتا کہ آپ اور میں، ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو۔ الحمدللہ یا ربی کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے۔ اب ایک کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یہ وظیفہ میرے بتانے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت کھجور کھاتے ہو، افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر 1 سے 2 منٹ بیٹھتے ہو، 1 بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے، اگلی بار آپ کا خود دل کرے گا۔ جب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راتوں رات قرض داروں کے قرض اتر جائیں، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔
آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، آج جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ الحمدللہ یا ربی کے بعد سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو ہر کوئی پڑھتا ہے اور جو واجب بھی ہے، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے۔ ہر کوئی افطار کی دعا پڑھتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ہر کوئی پڑھتا ہے افطاری کے وقت۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کے روزے افطار کا وقت نہیں ہوتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج رب سے مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار افطاری کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ غیب سے آتا ہے جسے غیبی فرشتہ کہا جاتا ہے۔ غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آپ کے گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، جو بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں۔ یہ وظیفہ 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، 1 منٹ سے تھوڑے وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور تقدیر ایسی بدلے گی کہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کا تانا دیتے ہیں، یہ تانا دینے والے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے دور دور تک آئیں گے۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈال کر یہ ایک لفظ پڑھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ بچہ، بوڑھا، نوجوان، بیٹیاں، کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 رمضان پورے رمضان میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ افطاری کا وقت صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ اللہ حافظ۔